کشمیر کا سودا ناممکن، فیلڈ مارشل کا دو ٹوک اعلان، مودی سرکار کو بھی خبردار کر دیا، کہا ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہندوستان نے کئی دہائیوں سے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان ہندوستان کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ الہندوستان ہیں، ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردی ہندوستان کا اندرونی مسئلہ، جس کی بنیادی وجہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم اور تعصب پسندی ہے، جبکہ کشمیر ایک عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ جو کوئی بھی ریاست کو کمزور بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرے، اس کی نفی کرے۔ پاکستان کو ایسی مضبوط ریاست بنانا ہے جس میں تمام ادارے قانون کے مطابق، آئین کے تحت، بغیر کسی سیاسی دباؤ، مالی اور ذاتی فائدے کے عوام کے لیے کام کریں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ سے بات چیت، کہا کہ اساتذہ کرام پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے والدین اور اساتذہ کرام کی وجہ سے ہوں۔ مارکہ حق ثبوت ہے، جب پوری قوم آہنی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ پاکستان کی اگلی نسلوں کی کردار سازی اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کارروائیاں، 12 دہشت گرد ہلاک۔ خیبر پختونخوا کے علاقے شوال میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام، 5 خارجی مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال سمیت 4 فوجی بھی شہید۔ بھارت کے غیر قانونی اقدامات جنگی کارروائیوں کے مترادف اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجکستان کے صدر سے ملاقات میں گفتگو، بولے پاکستان امن چاہتا ہے، خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو پوری قوت سے دفاع کریں گے۔ مسئلہ جموں کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل خطے میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے گلیشیئرز کے تحفظ بین الاقوامی اعلیٰ سطحی کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر صدر امام علی رحمان کو مبارکباد دی۔ بھارت کو جنگ کے بعد دنیا میں رسوا کرنے کا مشن، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارلیمانی وفد آج امریکہ روانہ ہوگا۔ وفد 2 جون تک نیو یارک میں موجود ہوگا، 3 جون کو واشنگٹن میں ملاقاتیں کرے گا۔ وفد عالمی فورمز پر پاکستان کے بھرپور انداز میں پیش کرے گا۔ بھارتی جارحیت، مسئلہ کشمیر اور اقتصادی ترقی ایجنڈے میں شامل۔ امریکہ کا مودی کے منہ پر زبردست تمانچہ، پاک بھارت جنگ کیسے رکی، عدالت میں ٹرمپ کے کردار کے ثبوت پیش۔ امریکی وزیر تجارت نے فیڈرل کورٹ کو خط لکھ کر جنگ بندی کی کہانی سنا دی، کہا کہ صدر ٹرمپ نے بھارت پاکستان جنگ بندی کے لیے تجارت کا استعمال کیا۔ ٹرمپ کے وسیع تجارتی اختیارات ختم کیے گئے تو پاک بھارت جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے۔ عدالت سے صدر کے وسیع تجارتی اختیارات برقرار رکھنے کی اپیل۔ ماہرین کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی کے لیے تجارتی رعایت کو استعمال کرنے کا موقف پہلی بار قانونی دستاویز میں شامل کیا گیا، جس سے مودی حکومت اور بھارتی میڈیا کا جنگ بندی میں امریکی کردار تسلیم نہ کرنے کا پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر گیا۔ شٹ اپ مودی، امریکہ نے جارحیت اور اشتعال انگیزی پر اترے بھارت کو ایک بار پھر لگام ڈال دی۔ اشتعال انگیز بیان بازی بند کر کے علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کا کہہ دیا۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کی امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر سے واشنگٹن میں ملاقات۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق بھارت پر واضح کیا کسی بھی قسم کی جارحیت سے گریز کرے۔ دوسری جانب گودی میڈیا نے ہزیمت چھپانے کے لیے امریکی صدر کی کردار کشی شروع کر دی۔ مودی کے حمایتی ارنب گوسوامی جیسے بھارتی اینکرز نے امریکی صدر کو دہشت گردوں کا سرپرست اور جھوٹا قرار دے دیا۔ پاکستان بھارت سے کن شرائط پر سیز فائر کے لیے راضی ہوا، امریکہ میں پاکستانی سفیر نے سب بتا دیا۔ رضوان سعید شیخ بولے، جنگ بندی شرائط میں کشمیر، دہشت گردی اور سنتاس معاہدے سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات چیت پر آمادگی شامل تھی۔ توقع ہے امریکہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ بھارت کے جارحانہ بیانات سے جنگ بندی برقرار رہنے پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کشمیر بارے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کی راہ میں بھارت سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
پنجاب اور خیبر پختونخوا میں طوفان اور بارش نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق۔ محمد میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد موقع پر دم توڑ گئے۔ مردان میں بارش کے باعث چھت گرنے سے ماں بیٹی جاں بحق۔ اٹک کے گاؤں میں بھی آسمانی بجلی گرنے سے مدرسے کا طالب علم جاں بحق۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور نتھیا گلی میں تیز بارش۔ این ڈی ایم اے نے ممکنہ موسمی صورتحال کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ملک بھر میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان۔ پاکستان کی ڈیجیٹل کرنسی کی دنیا میں انٹری، پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان، اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو بھی قائم۔ پاکستان 2000 میگا واٹ بجلی کرپٹو اور اے آئی کو دے گا۔ کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب کا لاس ویگاس میں خطاب، کہا کہ پاکستان میں 4 کروڑ کرپٹو والیٹس ہیں۔ ڈیجیٹل اثاثہ جات کے لیے نیا ریگولیٹری ادارہ قائم کیا گیا۔ پاکستان اب ماضی کا قیدی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کا مرکز ہے۔ ہم یہاں خواب نہیں حقیقت بنا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو امن اور کرپٹو اپنانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے ڈیجیٹل کرنسی کی دنیا میں قدم رکھتے ہی بھارت میں کھلبلے مچ گئی۔ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت میں انقلابی پیش رفت۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پہلا بلاک چین بیسڈ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ لائسنس جاری۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کی جانب سے ہگز کمپیوٹنگ لمیٹڈ کو لائسنس کا اجرا کیا گیا۔ منصوبے کے تحت سالانہ 15 سے 20 لاکھ ڈالر تک کا حصول متوقع۔ ڈیٹا سینٹر 7 میگا واٹ بجلی سے کام کرے گا۔ منصوبہ بلاک چین اے آئی بگ ڈیٹا میں سرمایہ کاری کے شاندار مواقع فراہم کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کو رہائی ملے گی یا نہیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف 5 جون کو کیس کی سماعت کریں گے۔ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ بانی کی رہائی کے لیے کچھ لو کچھ دو۔ علیمہ خان کے بیان پر تحریک انصاف کنفیوژن کا شکار۔ پارٹی کے 2 بڑوں نے تردید کر دی۔ سینیٹر علی ظفر اڈیالہ کے مکین سے ملے، میڈیا سے گفتگو میں بولے۔ سابق وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن کچھ لو کچھ دو نہیں ہوگا۔ بانی نے کہا اپنے لیے رعایت نہیں مانگ رہا، رعایت مانگنی ہوتی تو بہت پہلے مانگ چکا ہوتا۔ وکٹ کے دونوں جانب کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کچھ لو کچھ دو کا تاثر غلط ہے، بانی ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے۔ ایک جماعت کے امیدواروں کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا گیا؟ کیا امیدواروں کا اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا جمہوریت نہیں ہے؟ مخصوص سیٹیں نظر ثانی کیس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا، کیا جج آئینی سکوپ سے باہر جا کر فیصلہ دے سکتے ہیں؟ عوامی امنگوں اور جمہوریت کے لیے ہی صحیح، مگر کیا جج آئین ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس کیے، ووٹ بنیادی حق نہیں، فیصلے میں 3 دن کو بڑھا کر 15 دن کرنا آئین دوبارہ تحریر کرنے جیسا تھا۔ عدالت نے سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی۔ صاحبان نے یہ کہا ہے کہ جو غلطیاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ان کا خمیازہ پاکستان کے عوام کو ہم نہیں بھگتنے دیں گے۔ پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ جمہوری طریقے سے ان کے جو نمائندے ہیں وہ ایوان میں آئیں۔ اگر پارلیمان نے ریپریزنٹیٹیو ہونا ہے، عوام کا نمائندہ ایوان ہونا ہے، تو ضروری ہے کہ مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں جن کے لیے عوام نے در حقیقت ووٹ ڈالا۔ الیکشن کمیشن کے غلط فیصلوں سے تذبذب کی صورتحال پیدا ہوئی۔ جج صاحبان نے کہا الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہا۔ رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ بولے یہ پی ٹی آئی کا نہیں ملک کی جمہوریت کا مقدمہ ہے، امید ہے عدالت انصاف دے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو پنجاب کی 4 رکنی سیاسی کمیٹی پر تحفظات۔ عالیہ حمزہ کو پنجاب میں سیاسی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا، نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کرنے کی ہدایت۔ سیاسی کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، احمد خان بچر اور عثمان اکرم شامل تھے۔ رہنماؤں نے بانی کو عالیہ حمزہ کے اوپر بنائی جانے والی کمیٹی سے آگاہ کیا تھا۔
بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا. سیکرٹری خزانہ نے رد و بدل کی خبروں کی تردید کر دی. کہا پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات آج پھر ہوں گے. تنخواہ دار طبقے اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے پر بات چیت ہوگی. نئے مالی سال کے بجٹ کو IMF کی مشاورت سے حتمی شکل دی جا رہی ہے. قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے. سندھ حکومت عوامی خدمت میں پیش. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلدیہ میں SICVD اسپتال کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ سندھ حکومت عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے. امراض قلب کے 2 اداروں اور زیر انتظام اسپتالوں کے لیے 25 ارب مختص کر دیے. ہم باتوں پر نہیں کام پر یقین رکھتے ہیں. سندھ کا آنے والا بجٹ مشکل ہوگا. سندھ حکومت اب تک سیلاب کے اثرات سے نمٹ رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر بحری امور جنید انور سے بھی ملاقات. کہا کہ کراچی کوسٹل کی ترقی کے لیے وفاق اور سندھ کو مل کر کام کرنا ہوگا. نکاسی آب کا پانی سمندر میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں. ہمیں ہر صورت سیوریج ٹریٹمنٹ پلان لگانے ہوں گے. پنجاب میں روٹی کی قیمت مزید کم ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی آٹے کی قیمت کم ہونے پر روٹی کی قیمت ازسر نو مقرر کرنے کی ہدایت. کہا چکن، سبزی اور دالوں کے نرخ کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے. غریب کا بچہ ہفتے میں 1 دن سستا چکن کھا لیتا تھا. چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں 1 دن بھی چکن نہیں کھا سکے گا. وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرز جنید انور کی زیر صدارت اہم اجلاس. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سید قاسم نوید قمر کی شرکت. اجلاس میں کراچی پورٹ کو شاہراہ بھٹو ملیر ایکسپریس وے سے قیوم آباد انٹرچینج تک منسلک کرنے کا منصوبہ زیر غور. سید قاسم نوید قمر نے کہا منصوبے سے کراچی پورٹ تک ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی. وفاقی وزیر جنید انور چودھری نے منصوبے کو سراہا. مودی حکومت رافیل طیاروں کا معائنہ کروانے سے بھاگ گئی. نام نہاد سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر فرانس کی درخواست مسترد. فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ اور بھارتی حکومت میں رافیل کی کارکردگی پر اختلافات شدید ہو گئے. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق فرانسیسی ٹیم رافیل کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے طیاروں کا معائنہ کرنا چاہتی تھی. بھارتی حکام نے الزام عائد کیا ڈسالٹ ایویشن نے رافیل کے اہم مشن سسٹمز اور ایویونکس کے سورس کوڈ تک رسائی دینے سے انکار کیا. دوسری جانب انڈونیشیا نے بھی رافیل بنانے ڈسالٹ کے ساتھ معاہدے پر نظر ثانی شروع کر دی. بھارت کی تاریخی پسپائی پر فرانس بھی شرمندہ. مودی سرکار سے جواب مانگ لیا. فرانسیسی فوج کے ترجمان نے کہا پاک بھارت جنگ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال میں ہے. کوئی شک نہیں کہ بہت سے الزامات ہیں جن کو دہرانا نہیں چاہتا. رافیل کا معاملہ فرانس کے لیے بہت اہم ہے اور اس حوالے سے بھارت سے رابطہ کر رہے ہیں. اگر واقعی رافیل طیارے مار گرائے ہیں تو یہ دہائیوں کی آپریشنل سروس کا پہلا واقعہ ہوگا. مودی سرکار کے جنگی جنون نے بھارتی عوام کی زندگی داؤ پر لگا دی. بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے علاقے جڈو گورا کی زمین کو جوہری طاقت کے بدلے زہریلا جہنم بنا دیا. جڈو گورا کے گھروں میں ہر تیسرا فرد معذوری کا شکار. عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی. کراچی کی ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں سبی نسل کے 30 اور 27 من وزنی بیلوں کی دھوم. حافظ آباد میں بھاری بھرکم جانوروں نے مویشی منڈی کی رونقیں دوبالا کر دی. منڈی میں لائے گئے 7 فٹ قد والے آسٹریلین بیل شہریوں کی توجہ کا مرکز.